بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں ثابت شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک اہم ترین ایک سکینڈل آیا ہے اور ایک بار پھر گاڈ فادر اور سسلین مافیا جو ہیں وہ میدان میں ہیں، اور معاملات کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور نوٹس جاری کر دیے۔ کل ہیں نوٹس پہ حاضر ہونا ہے، اٹارنی جنرل سمیت سابق جج رانا شمیم ان کو بھی بلایا گیا ہے، اور ساتھ ہی جس اخبار نے یہ خبر دی اس اخبار کو بھی بلایا گیا ہے، انصار عباسی صاحب کو بلایا گیا ہے، عامر غوری صاحب کو بلایا گیا ہے۔ جنگ اور جیو، اس میں جنگ میں یہ خبر چھپی، اس کی خبر سے متعلق بھی اور ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور سابق جسٹس رانا شمیم کون تھے، کس نے اپوائنٹمنٹ کی ان کی، اور ان کا تعلق نواز شریف سے کیسے ہے، مریم نواز صاحبہ سے کیسے ہے، اور پھر یہ کہ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلسل ڈیلینگ ٹیکٹکس جو یوز کیے جا رہے تھے، اپیلوں کی سماعت نہیں ہو رہی تھی، تو کیا یہ پیپر تیار ہو رہا تھا یا پھر معاملات طے کیے جا رہے تھے لندن میں بیٹھ کے، اور اس ڈاکومنٹ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ بہت سارے انکشافات، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمان میں چل رہا ہے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ایک دفعہ مؤخر ہوا، ملتوی ہوا، اب پھر دوبارہ بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آیا وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں، اور گورنمنٹ کو جلدی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے چوہدری صاحب، ایک خبر شائع ہوئی، اور خبر شائع ہونے کے بعد آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا۔ خبر یہ ہے، یہ جنگ اور نیوز میں شائع ہوئی ہے اور شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا، اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ان پہ الزام تراشی کی گئی، اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کو میلائن کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی، اور لندن میں سے ایک بیان حلفی جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے۔ تو پہلے ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں، کیونکہ باوجود وہ ساری چیزیں آپ کو کوشش کریں گے بتا سکیں، لیکن چونکہ آنریبل ججز پہ الزام تراشی کا معاملہ ہے، اور ہم انتہائی احتیاط سے آپ کو ساری بات بتانے کی کوشش کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جی، یہ بیان رانا شمیم صاحب نے از خود بغیر کسی دباؤ کے یہ جاری کیا ہے۔ 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے، 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی، اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی۔ 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے، اور یہ سارا عمل رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک چیز یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم صاحب نے یہ اپنی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، 2 دن پہلے کا ایک ٹویٹ، کل کا ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو، اور وہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا، اور اس میں یہ ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی واٹ از ریئل ہیپینس، یہ نواز شریف صاحب کو دکھایا جا رہا ہے، اس میں ان کے ہاتھ میں کافی ہے، وہ پی رہے ہیں، اور اس میں کہا گیا ٹو بی ونڈیکیٹڈ ان ونز اون لائف ٹائم، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، اور قائد کے ساتھ ہائیڈ پارک میں ایک یادگار شام، اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کیا، قائد کے ساتھ ملاقات اور آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ۔ یہ ساری چیزیں 2-3 دن سے آ رہی تھیں، 9-10 ایک ہے جناب 9 تاریخ کی ٹویٹ ہے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کی ٹویٹ ہے، اور پھر 14 نومبر کی ٹویٹ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکومنٹس تیار کیے جا رہے تھے، اور ڈاکومنٹس تیار کرنے کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوا یہ بھی ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں چوہدری صاحب کی طرف آؤں گا۔ چوہدری صاحب، آپ ساری باتیں ذرا غور سے سنتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا۔ یہ سابق جج ہیں جسٹس رانا شمیم کا بیان حلفی 10/11/2021 کا، اور ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا، 9 تاریخ کی ہے، 10 تاریخ کی ہے، اور 14 نومبر کی ہے،
जिस में बताया जा रहा था कि कुछ तैयार हो रहा है पेपर और उसको मंजर आम पे लाना है। अब ये नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाया है और नोटरी पब्लिक जो मौजूद हैं जी, अब ये नोटरी पब्लिक साहब की ज़रा हिस्ट्री सुन लें। जो मोहर लगी हुई है ये 13/9/2019 को नासिर महमूद साहब ये एक पेपर करवाते हैं अटेस्ट नोटरी पब्लिक से, और नोटरी पब्लिक वही है जो कि राना शमीम की तरफ नज़र आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंट पे है। उसके बाद दूसरा पेपर वो है 29/1/2020 का, उसमें भी नोटरी पब्लिक जो हैं वो वही साहब हैं जो कि राना शमीम के हैं, और ये नोटरी पब्लिक भी नवाज शरीफ एंड कंपनी का है और किसी का नहीं है। और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है और वो है 31/1/2020 का, 31 जनवरी का, मोहम्मद नवाज शरीफ, और इसमें भी एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाया जाता है, नोटरी पब्लिक की मोहर है और नोटरी पब्लिक वही है जो कि राना शमीम का है। उसके बाद 16/7/2021 को एक डॉक्यूमेंट आता है, नोटरी पब्लिक मोहम्मद नवाज शरीफ का पेपर है, वो साइन करवाया जाता है, नोटरी पब्लिक है वही। और ये वन विंडो शॉपिंग एक ही जगह से सारे कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। तो चौधरी साहब, अब तक की इत्तलाआत पे आप क्या फरमाएंगे, और उसके बाद फिर मैं मज़ीद कुछ चीज़ें आपको सुनवाऊंगा इसी सिलसिले में। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने वतीरा बना लिया हुआ है। पहले वो एक जज जो थे उनको ब्लैकमेल किया इन्होंने मुल्तान के हवाले से, वो ये कह रहे थे वो कह रहे थे, फिर मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकरमा में पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। और सीधी बात है, तुम्हारे वो लूट मार के पैसे थे और उसका आज तक आप उसका जवाब नहीं दे सके कि ये फ्लैट्स आपने कौन से पैसे से ख़रीदे थे और इसकी क्या ट्रांजैक्शन थी। सिंपल बात है, कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो, क्योंकि कोई आपके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। तीसरी बात, जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मियाँ साहब जो है ना, जब यानी बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। ये फिर हम पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो साकिब निसार साहब को क्या पैगामात भेजते थे और किस मामले में, और उनका आगे से क्या जवाब होता था। पर आज चैलेंज करता हूँ मैं, और बाकी मामला भी फिर खोलने पड़ेंगे। उन्होंने ना हुकूमती लोगों से, ना यानी आज जो हुकूमत में है या फौज में है, उनसे कोई राब्ता और वास्ता रखने का उन्होंने कहा मैंने नहीं किसी से मिलना और ना मेरा कोई ताल्लुक है। और ना ही इन लोगों से शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे एक केस के सिलसिले में बड़े बेचैनी से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कतन इनको मिलने से इनकार कर दिया। किसी मामले में मुदाखलत तो बहुत दूर की बात है। फिर ये एक बंदे को गवाह आएंगे और चाय पी रहे थे, फिर वो दूसरी बड़ा इत्मीनान हो गया उनको। भाई वो जो साकिब निसार को जानते हैं उनको पता है कि ही इज़ नॉट द टाइप वो इस तरह के कामों में पड़े। ये इनको बड़ी गलतफहमी है। असल में ये कोशिश कर रहे हैं कि जजों पर असर अंदाज हुआ जाए और अपनी जान खलासी करा के दोबारा मुल्क पर मुसल्लत होने की एक दीदा दनिस्ता कोशिश है, जिसमें आई एम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। क्यों कि ये चीज़ें जो है काम नहीं आनी, क्योंकि ये गलत फहमी है। और ये आपने देखा है कि वो तारिक साहब ही वही हैं जो रफीक तारिक के बेटे के बेटे हैं, पोते। एक और बात भी, जी हाँ, एक और बात भी है चौधरी साहब, रफीक तारड़ साहब के वो बिल्कुल हैं, और प्रेसिडेंट रफीक तारड़ जो हैं वो बतौर जज कोयटा ब्रीफ केस लेके गए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन ये एक तारीख का वाक़या है। फिर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम के ख़िलाफ़ इस तरीके से बगावत करवाई गई और फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया गया। तो ये उसी लड़ी से ही आ रहे हैं और उन्हीं के ये सारा स्क्रिप्ट किरदार वही हैं, बस उनके बच्चे आ गए हैं। एक बात। दूसरी बात चौधरी साहब, राना शमीम साहब, पहले ज़रा राना शमीम साहब का देख लें। 2007 में ये PCO के तहत हलफ उठाया। 2014 में ये नून लीग दौर में चेयरमैन प्रेस काउंसिल पाकिस्तान रहे, और ये वो दौर है जब जो डॉन लीक्स आया और ये सब कुछ हुआ,
اور انہوں نے کارروائی کرنی تھی لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. یہ وہ رانا شمیم ہیں. اور 2015 میں نون لیگ کی جی بی حکومت کے قیام کے بعد ان کو نواز شریف صاحب نے ہی چیف جج بنایا گلگت بلتستان کا. پھر ان کے اپنے بیٹے جو ہیں ان کو بھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہی جابز دی گئیں اور ان کو مختلف عہدے دیے گئے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعیناتی نون لیگ کے دور میں ہوئی. یہ ساری چیزیں. اب ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف یہاں کے لیے نہیں تیار کیا جا رہا. یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ رانا شمیم لندن میں بیٹھے ہیں, ان کو بلایا ہے, توہین عدالت کا نوٹس ہے, وہ آئیں اپیئر ہوں. نواز شریف صاحب بھی ادھر ہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہی ہیں, اور نواز شریف صاحب جن کے حق میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ مفرور ہیں, اس وقت عدالت کو مطلوب ہیں, بھگوڑے ہیں اور مجرم گردانے گئے ہیں. اب ادھر بھی لندن میں بھی ایک اور پہلو بھی دیکھ لیں کہ لندن میں بھی ان کو کچھ چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے برطانوی حکومت نواز شریف صاحب کا جو ایکسٹینشن تھی سٹے میں, وہ 3 دفعہ دینے کے بعد چوتھی دفعہ ان کی درخواست ریجیکٹ ہو چکی ہے. 180 دن سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ قیام نہیں کر سکتے لندن میں اگر آپ کے پاس ریزیڈینشل ویزا نہیں ہے یا برٹش پاسپورٹ نہیں ہے, تو یہ وزٹ ویزے پہ ہیں. پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مجرم آ رہا ہے آپ کے پاس, تو اس کا سٹیٹس یہ ہے. اب وہاں سے اپلیکیشن ہو گئی ہے کینسل, انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے, یہ ڈاکومنٹس ادھر بھی پیش کریں گے ہوم ڈپارٹمنٹ میں لندن میں, برطانوی حکومت کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پہ بھی اس اپیل کے ساتھ یہ لگائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے, ان کو ڈیپورٹ ہونا ہے, یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے پیپر میرج کر لیں. پیپر میرج ہو جائے تو بھی آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے, اور پیپر میرج یا میرج کوئی بھی ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ ڈاکومنٹ وہاں کے لیے بھی تیار کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں سابق جج جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے, اور وہ بیان حلفی یہ نوٹری پبلک لندن سے سائن کروانے کا مقصد کیا ہے, وہ سائن کروا کے ادھر ہی سبمٹ ہونے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ وہاں کے لیے کافی مصیبت ہے, وہاں پہ ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں, جو پروسیس چل رہا ہے اس وقت. جوائز صاحب. نہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک ہے, یہ تانے بانے جوڑ رہے ہیں. اور بات تو یہ ہے کہ جو کمزور ہمارا عدالتی نظام ہے اس کا ہم نے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ یہ اس میں تمام جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, جو کرپٹ ہیں, کرمنل ہیں, لوٹ مار والے ہیں, جنہوں نے قومی خزانہ اربوں خربوں کا نقصانات پہنچائے ہیں, اور قوم آج آنسواں میں یعنی ڈوبی ہوئی ہے, وہ سارے کے سارے یہ سارا سسٹم جو ہے ان کے تحفظ کے لیے, انصاف کے لیے, دیانتداری پر مشتمل معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ہمارا عدالتی نظام قائم نہیں پا. اب بھی یہ روز ایک نیا شوچہ چھوڑ کے اور یہ پہلے بھی اس طرح ہی انہوں نے دغا بازی کر کے پرویز مشرف کے وقت میں جب یعنی ان کو سزائیں ہوئی تھی اور وہ جہاز گرانے کی کوشش کی تھی, انہوں نے جی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ کیا ہوا تھا, وہ تھا. اور کئی دیر بعد یعنی اس کو کر کے مطلب ریویو جو ہے اس میں ریلیف دیا گیا جسٹس افتخار چودھری کے وقت میں. تو کوئی ہمارا یعنی جو یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لمبا چوڑا پیسہ لوٹا ہے, اور اسی پیسے میں پھر یہ شیئر کر کے بوریاں اور بوریوں کی بوریاں دے کے بڑے بڑے وکیلوں کے پاس اور ان کے ذریعے ادھر ادھر, تو یہ انصاف جو ہے وہ خریدتے ہیں. اس کو پنجابی نو کہہ ڈکا لانا پائے گا اس کے اوپر ونس فار آل, ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارا ملک جو ہے دوبارہ خدا نخواستہ اگر گنجے کو ناخن دے دیے گئے تو وہ یعنی جو حشر کریں گے یہاں کچھ باقی نہیں بچے گا. جہاں یہ ان کی لوٹ مار بند ہوئی تھی وہاں سے یہ 2-3 لوگ جو ہیں پھر دوبارہ شروع کر دیں گے. لہٰذا ہماری جوڈیشری کو, ریاستی اداروں کو اور حکومتی اداروں کو اس پر سیریسلی لیجسلیشن کر کے
یا جو قوانین ہیں ان پر عمل کر کے ان لوگوں کی گردن میں رسا ڈالنا پڑے گا، ورنہ یہ کبھی ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کبھی دوسرا چھوڑتے ہیں. اور اب وہ جج جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو ایک اور جج جو ہے، اور وہی مطلب ایک صاحب جو ہے وہ یہاں سے وہاں پہنچے ہوئے لندن. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ان دنوں وہاں کیا کرنے گیا ہوا ہے، تو ابھی نظر آ گیا ہے. اور مریم صاحبہ کس چیز سے آنر ونڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے لوٹ مار بڑی کی تھی، اور کیلیبر فرانٹ کا بھی کہا، اور جال سازی کا کہا، اور قطری خط کا. 15,000 چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے یعنی کی ہیں اور اسٹیبلش ہو گئی ہیں. ہمارے پاس دینے کی کرپشن نہیں ہے. اور شاہد خاقان عباسی ایک پارٹی ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو گل کھلائے ہیں وہ بھی آ کے روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور آج بھی اس سو کالڈ جج کے لے کے اس کے بیان کو آج پھر وہ لتاڑ رہے ہیں اپنا، اور وہ نواز شریف بری ہو گئے. کمال ہے بھائی، یہ کیا اس میں جو سب ایک اور بات بھی ہے، مزے کی بات یہ تو ہمارے سسٹم کی کمزوریاں ہیں. یہی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم کی کمزوریاں ہیں، جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بولا تھا، کہا تھا گاڈ فادر اور سسلین مافیا سے تشبیہ دی تھی، وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے دی تھی اور بہت پتے کی بات کی تھی. لیکن جب ہم درمیان میں انہی گاڈ فادر اور سسلین مافیا کو، جو ہمارے سسٹم میں موجود ہیں کالی بھیڑیں، جو سپاٹ فکسر ہیں، جو سپاٹ فکسر جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ جب واپس ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اسی طرح کریں گے. انہوں نے نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، نہ ملٹری لیڈرشپ کو چھوڑنا ہے، نہ ہی جوڈیشری کو چھوڑنا ہے، نہ ہی میڈیا کو چھوڑنا ہے، نہ ہی جب یہ آئیں گے جو ان کی اپوزیشن ہوگی ان کو چھوڑنا ہے. یہ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور جب تک سسٹم مضبوط نہ ہو اور سسٹم ان کو آنکھیں نہ دکھائے، یہ انڈیویجول کی طرف سے آنکھیں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اکیلا عمران خان یا اکیلا کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب تک کہ پورے ریاستی ادارے مل کے یہ تہیہ نہ کریں، اور جو پاناما کے وقت جو فیصلہ لیا تھا اس فیصلے پہ واپس نہیں آتے. یہ جو درمیان میں جوڑ توڑ اور ایک جو چھوٹے چھوٹے دیے جاتے ہیں نا، آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ کیسے یہ انہوں نے رانا شمیم کو اپائنٹ کیا، اور رانا شمیم اور ان کے بچوں کو کہاں کہاں پہ یہ لک آفٹر کرتے رہے. اور اب وہی رانا شمیم لندن میں بیٹھ کے اسی نوٹری پبلک کے پاس جا کے وہی ڈاکیومنٹ، یہ الفاظ ان کے ہیں، یہ ڈرافٹ یہاں سے گیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈرافٹ یہاں سے گیا. عطاء اللہ تارڑ صاحب وہاں پہ بیٹھے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اب اگلی جو چیز ہے، ایک اور چیز، واقعات، اس میں جن آنریبل ججز کا نام لیا گیا وہ آنریبل ججز کیس ہی نہیں سن رہے. یہ کیس سن رہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن، اور اس لیے ان ججوں کا نام لیا گیا جو کیس نہیں سن رہے تھے. اور آگے جی تو یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ 17/7/2018 کی ہے، اور اس میں ان دونوں ججوں کے نام، آنریبل ججز کے نام جو آج بھی موجود ہیں، وہ یہ کیس سن رہے ہیں. اور پھر یہ ایک اور چیز بھی ذرا سے ذہن میں رکھیے چوہے صاحب، کہ پہلے وکیل صاحب، پہلے تو ارشد ملک صاحب مرحوم کا وہ آ گیا آڈیو ویڈیو سکینڈل، ابھی تک وہ بطور پیس آف ایویڈنس نہیں پیش کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور پھر وکیل تبدیل کیے گئے، اور اب عرفان قادر صاحب آئے ہیں، اور اگلی ہیئرنگ سے پہلے جو کہ چند دن کے بعد ہے، اس سے پہلے رانا شمیم صاحب کو لے آئے ہیں. اصل میں یہ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ اپیلوں کا فیصلہ نہ ہو، کیونکہ میرٹ پہ جب بھی اپیلوں کا فیصلہ ہوگا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ 6 تاریخیں جی آخری، ان میں سے 4 بار سماعت ملتوی کرنے کی کوشش درخواست مریم نواز نے کی. مریم نواز نیا وکیل لے کے آئیں، وکیل کی بیماری اور کمر درد کا بہانہ، کیس میں نئی دستاویزات جمع کرانے کے لیے وقت لے لیا. تمام حربے ناکام ہونے کے بعد اب رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں. اگر وہ واقعی سچے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہی رات کی وہ فلائٹ پکڑیں گے اور صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اپیئر ہوں گے. فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. سنائیے گا جی. نون لیگ شاہد قباسی
نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف نے اس نوٹس لینے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی اور اس میں پھر عدالتوں کو ایکیوز کیا گیا، ان کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان دونوں حضرات کو بھی کل اپنے سو موٹو نوٹس جی اس کے بعد اگلا سنائیے گا جی، بغیر ایڈیٹوریل ایسی خبر نہیں چل سکتی۔ اس طرح کی کبھی کوئی خبر کسی باہر کے بڑے اخبار میں اس طرح سے بغیر ایڈیٹوریل کے نہیں لگ سکتی۔ اس اخبار نے یہ بھی چیک کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جس جج کا وہ نام لے رہے ہیں وہ جج بینچ میں ہی نہیں ہے۔ چوہدری صاحب، یہ وہی آپس میں سارے پلیئرز وہی ہیں جو افتخار چودھری کے زمانے میں تھے، اور یہ اس کے بعد جب ہم یہ پروگرام میں بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، یہ جا کے 2 نمبر طریقے سے کیسز بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہی کردار ہے۔ ادھر سے ابھی وہی پلاننگ چل رہی ہے، پہلے ایک جناب آتا ہے، ایک ایفیڈیوٹ آ گیا، کوئی آڈیو ویڈیو سکینڈل لیا، اس کو پھر ایک میڈیا ہاؤس جنگ اور جیو گروپ اس کو دبا کے چلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ ڈیبیٹس کرواتا ہے، اور ڈیبیٹس کروا کے ان کو انوسنٹ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم بفضل خدا یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ ایک نہیں 10 کیس بنوائیں۔ اسحاق ڈار صاحب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگ گئے تھے، وہ اپنا مقدمہ لے کے آئے لیکن اس کے بعد بھاگ گئے تھے، وہ ابھی بھی آرڈر پڑا ہے، اور یہ سارے گاڈ فادر اور سسرین مافیا کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کرتے ہیں جناب ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت بھی۔ تو چوہدری صاحب ذرا فرمائیے گا جی کہ اب کیا کر رہے ہیں یہ سارے؟ اگر میرٹ پہ ہے تو جائیں، جا کے بتا دیں جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یہاں سے العزیزیہ میں یہ کہ ہوا۔ فواد چودھری وزیر اطلاعات نے جو بات کی ہے کہ بھئی یہ شاہد خاقان اور خواجہ آصف ان کا پریس کانفرنس کرنا یعنی زیادہ دلیری اور ڈٹائی اور یعنی آخری حد پھلانگنے کے مترادف ہے کہ ابھی آرڈر کر دیے ہیں عدالت نے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے اور کل صبح 10 بجے سارے آ جائیں، اخبار والے بھی اور دوسرے بھی، اور جنہوں نے اپنا سو کال بیان حلفی دیا وہ بھی آ جائیں، اور اٹارنی جنرل کو بھی انہوں نے بلایا۔ تو یہ اس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور چینلوں پر 1 گھنٹہ چلتا رہا وہ۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت دور جا رہے ہیں، یہ تمام عدالتوں کی تمام اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں۔ دس از دیئر گلیاں ہو جن سنیاں بے نواز شریف اور او دے یار پھرن، دس از دیئر پالیسی۔ چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ ہم پھر اسی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی، یہ پروسیجر بھی چینج ہونا چاہیے۔ بھائی ان کو ہی موقع ملا، 3 سال کتنے سال سے پاور میں ہیں، 8 سال ان کے بندے ہی آ رہے تھے۔ پہلے وہ مقدمے ان کے یہ وکیل ہوتے ہیں، انہی وکیلوں کو اٹھا کے پھر آگے بنا دیا جاتا ہے جج، اور وہی جج صاحبان جو ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو سہارا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا چیز چینج ہونی چاہیے، اور پھر اتنی بھی کرج نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں آ کے کہ جناب میں تو ان کا وکیل رہا ہوں اور یہ میں مقدمہ نہیں سننا چاہتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ مزید خبریں کہ یہ سارا سکینڈل کہاں سے تیار ہوا، کیسے تیار ہوا، اور اس کے پیچھے اور کون کون سے مہرے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب ایک بات بتائیں، یہ 2018 کا قصہ بیان کر رہے ہیں، 31 اگست جولائی 2018۔ اچھا وہ بیان کرتے ہیں یہ رفیق طارڑ حیات ہے، ذرا طبیعت نہیں ٹھیک ان کی۔ اچھا اللہ خیر کرے، سابق صدر جو ہے۔ تو یہ جولائی جی ہاں جولائی 2018 کی بات ہے، اور چلیں جی ہم بھی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ جولائی 2018 کی بات ہے جب یہ بیان کر رہے ہیں جسٹس رانا شمیم صاحب، جن کو توہین عدالت کا نوٹس ایشو ہو چکا ہے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ 2018 گزر گیا، 19 گزر گیا، 20 گزر گیا، 21 گزر گیا، یہ رانا شمیم کا ضمیر آج کیوں جاگا ہے اور کتنے میں جاگا ہوگا؟ سر یہ ہم سب کو جانتے ہیں، معاف کرنا
ضمیر کا ادھر کیا تعلق ہے؟ موڈ بنا جی، سیدھی سی بات ہے. اب یہ کیا چکر دے رہے ہیں؟ کس کو چکر دے؟ بات سمپل ہے. ہاؤ ڈیڈ یو پرچیز دوز فلیٹس ان لنڈن آف بلینز آف روپیز؟ نمبر 1. اس کے ذرائع کیا تھے؟ اور آپ جو ڈاکومنٹ دیتے ہیں وہ جعلی کیوں دیے؟ کبھی قطری خط، کبھی کیلیبری فونٹ جو اس وقت رائج نہیں تھا. کون کون سی چیز ہے جو آپ کے ماتھے پر نہیں ملی گئی؟ پھر بھی آپ آج یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. جس کا جیسے وہ ایک دفعہ جب امریکی صدر بنے اوباما، تو ان کی وائف جب وہ اناؤنس ہوا اوباما الیکٹڈ، تو انہوں نے کہا اٹ کین اونلی ہیپن ان امریکہ. تو یہاں جو ہو رہا ہے نا، اٹ کین اونلی ہیپن ان پاکستان، کہ آپ چوری کریں، ڈاکہ ماریں، جو مرضی کریں، لوٹ کے پاکستان کا حشر کر دیں، اور اربوں خربوں کے پیسے جو ہیں یہاں سے جو قرضے لیے گئے چائنا سے، کئی دفعہ باتیں اور جگہ سے، تو اس میں سے آدھا بھی نہیں لگا. کاش وہ وہاں غیر ملکی طاقتیں استعمال بیچ میں انوالو نہ ہوتی تو یہ چیزیں باہر آ جاتی. حد ہو گئی ان کی. چوہدری صاحب ایک اور چیز ذرا فواد چوہدری صاحب کا جو شارٹ تھا، منہ سے جاؤ گے غالب، ایک کئی دفعہ جا چکے نے تو اس لیے اب آپ فرمائیں، میں نے بات اس کا چوہدری صاحب کوئی پرواہ نہیں. یہ وہاں لے جا کے بھی وہ مرحوم جج کو وہاں پہ یہی ڈیلیں شیلیں کرتے رہے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ. اور سنائیے جی فواد چوہدری صاحب کو غیر ایڈیٹوریل ایسی خبر نہیں چلنی چاہیے. سنائیے جی. اس طرح کی کبھی کوئی خبر کسی باہر کے بڑے اخبار میں اس طرح سے بغیر ایڈیٹوریل کے نہیں لگ سکتی. اس اخبار نے یہ بھی چیک کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جس جج کا وہ نام لے رہے ہیں وہ جج بینچ میں ہی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور چیز چوہدری صاحب، یہ جو بڑے صابر شاکر صاحب ایک ان کو چیلنج دیں کہ صابر شاکر صاحب ان کو چیلنج دیں کہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف آئیں، شو میں آئیں جب مرضی، اور آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے میسیجز تھے جو یہ شہباز شریف چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کو پہنچاتے تھے، اور وہ انہوں نے میسیج اکنالج کرنے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہ میں ان کے کسی میسیج پر کسی جج کو کہوں گا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، نہ ان کے مخالفوں پر. دس از ناٹ مائی جاب. اور وہ اسی پر قائم رہے. اور ان کے یہ تو باتیں کر رہے ہیں، وہ تو کسی بینچ میں بھی شامل نہیں ہوئے جس میں ان کے کیسز تھے، کیونکہ ان کے وقت وہ سیکٹری لا بھی رہے تھے. اور یعنی وہ اتنے بھلے اور مطلب اباب بورڈ انسان ہیں، اور انہوں نے یہاں پاکستان میں یعنی عام آدمی کی داد رسی کے لیے جو اقدامات کیے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں. ان کو ملائن کرنے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے ہر روز ایک نیا چھوڑا. لیکن شہباز شریف صاحب کو آپ انوائٹ کریں، اور میرا چیلنج ہے وہ بتائیں کہ کتنی دفعہ ہی ٹرائی ٹو ریچ چیف جسٹس ثاقب نثار کہ جی میرا اورنج لائن کا جو کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں مداخلت کریں. آج وہاں بیان دیتے ہیں ہم ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں. وہ کس چیز تو ونڈیکیٹ ہو گئے ہو؟ اس لیے نا اگر دامن صاف ہے تو آئیں، آ کے پیش ہوں. یہ ٹیکنیکلٹیز پہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہتے ہیں. جی ہاں، نہیں آئیں گے وہ. کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ بالکل نہیں آئیں گے. ان کو چاہیے جسٹس ملک باتیں ذاتی کرنے کے بناسب نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو چودھری غلام حسین کے ساتھ ان کے ڈی ایس پی نے، خان نے، ورک نے، انسپیکٹر نے اور ایک تیسرے نے کیا، اور جو ٹارچر کرتے رہے برقی تھانے میں، جی ان کو 5 منٹ بھی وہ برداشت کرنا پڑتا تو آج تک یہ اربوں ڈالر جو ہے نا ہضم کر کے نہ بیٹھے ہوتے. یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ جہاں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. جی چوہدری صاحب ابھی بھی آ سکتے ہیں. ابھی بھی 10 منٹ کا کام ہے، زیادہ نہیں ہے. یہ جو سیاسی کسی نے تو کرنا ہے وہاں. جی ہاں، وہاں یہ بات ہمیں وہ نیب والے دکھا رہے ہیں کہ یہ پلنگ ہے، اس پر فلان شریف لیٹا ہوا ہے، یہ پلنگ ہے اس پر، اور اس کی یہ ہم نے ٹی وی ان کو لگا کے دیا ہے، یہ ان کی
یہ تو باتیں، اور یہ موبائل ٹیلی فون وہ استعمال کر رہے ہیں. اور بھائی ہمارے کس نے کہا تھا چودھری صاحب کس نے کہا تھا کہ جیلوں میں جا کے ان سے ملاقاتیں کریں؟ میں نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا؟ کمال کرتے ہیں آپ، ساروں کو پتہ ہے. اس طرح غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. سب پلیٹلیٹس گرے تھے یا گرائے گئے تھے؟ کس نے کہا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس گرائیں اور پورے سسٹم کے منہ پہ؟ نہیں تو آپ ان کو تو بلائے نا، یاسمین راشدہ وغیرہ کو. یہ کیا یہ گنگے بہرے تھے؟ بس پھر یہ آپ پروگرام کے بعد بات کریں گے، لیکن میں آپ کی طرف ایک بات امپورٹنٹ جو ہے وہ رہ گئی. چودھری صاحب اس میں کیا ہے کہ یہ نوٹری پبلک ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. نوٹری پبلک ناصر کو بھی وہی مل رہا ہے، اسحاق ڈار کو بھی وہی ملتا ہے، نواز شریف کو بھی وہی ملتا ہے، اور رانا شمیم کو بھی وہی ملتا ہے. اور یہ بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے سیپی کیتی ہوئی ہے. اخیر پتہ لگے کہ وہ بھی جعلی بنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ 100% درست ہے کہ یہ یہاں عدالتوں کا وقار مجروح کرنے میں لگے ہوئے. نمبر 1، ان کو ہیٹڈ اینڈ کنٹیمپٹ میں لا رہے ہیں. نمبر 2، ان کو مینوپلیٹ کر رہے ہیں. نمبر 3، اور ان کے وکلاء جو ہے اور ان کا ایک حصہ جو ہے اس ملی بھگت میں شامل ہے. اور ان کا یہ خیال نہیں، کیا خیال یہ ہے بلکہ یقین ہے، حالانکہ اگر جب بات کریں گے آگے آپ تو میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ یہ نہیں آج نہیں تو کل نواز لیگ ہے اور ہم جو ہے نا بریک کے بعد کھڑے تو سب بریک کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مقدمے میں اتنے سٹرونگ ہوتے، اپیلوں میں میرٹ پہ یہ نکلنے کے لیے ان کے پاس دلائل ہوتے، تو یہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اپیلوں میں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہے چودھری صاحب کہ اگر ان کو امید ہوتی کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ کروا لیں گے اور میرٹ پہ یہ بری الذمہ قرار پائیں گے تو پھر نہ ان کو پہلے والے آڈیو ویڈیو سکینڈل کے لیے محنت کرنا پڑتی، نہ اب ان کو اس بیان حلفی کی ضرورت ہوتی. بیان حلفی تو پہلے بھی آیا تھا ایک قطری شہزادے کا، اور اس وقت وہ بھی نہیں آئے تھے، نہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا. تو یہ رانا شمیم صاحب آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اپیئر ہوں گے کیونکہ ان کو نوٹس ہوا ہے. جی چوہدری صاحب تک آواز نہیں جا رہی. چوہدری صاحب کی آواز ذرا صحیح کریں. اور دوسری یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو بات ہے، ساری جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے، ساری پلاننگ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بہت جلد سے جلد یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم کروائی جائے، سزائیں ختم کروائی جائیں. اور اگر یہ نہیں ہوتی تو یہ مقدمہ اتنا ڈیلے ہو جائے کہ کسی کے اہم عہدے پر فائز ہونے کی کیا کہنا چاہیے انتظار کیا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.